ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عالم بحر و بر کا خالق، اقلیم ارض و سما کا مالک، وہ با اقتدار شہنشاہ کہ جس نے ہر دور میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ صامت کتابوں کے ساتھ ناطق رسول اور چپ صحیفوں کی ترجمانی کے لیے بولتے ہوئے امام اسی نے بھیجے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ الہی کتاب ہے، جس کی آیتوں پر ہمارا اعتقاد ہے، جس کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے، جس کے اوراق میں آج بھی حقائق کے انمول جواہر بھرے ہوئے ہیں، مگر بصارت کے لیے نظر چاہیے، دل پاک و صاف ہو، خباثتوں سے علیحدہ ہو، بغض و حسد سے دور ہو، تو ایسے انسان کو آج بھی اس کتاب میں حقائق ملیں گے۔ اور پھر اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو اس در سے حاصل کیا جائے کہ جس در پہ یہ کتاب نازل ہوئی۔ اس گھر سے لیا جائے کہ جہاں عصمت کا حصار ہو، آیا تطہیر پردہ کھینچے ہوئے ہو، صداقت طواف کر رہی ہو، عظمت آستانے پر سجدہ ریز ہو، جدھر نظر جائے عصمت و عظمت کی پاسبانی نظر آئے، جدھر نگاہ اٹھے جلالت کا پہرا نظر آئے، جس گھر کا مالک
مومنین کا امیر اور متقین کا امام ہو، جس گھر کی مالکہ سیدہ نساء العالمین ہو، جس گھر کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، جس در پہ مسلمان آئے یا نہ آئے لیکن سلمان آئے، جس در پہ صاحب زر آئے یا نہ آئے لیکن ابو ذر آئے۔ تو اگر قرآن سے علم لینا ہے، قرآن سے درس لینا ہے، تو امیر المومنین کے دامن کو ہاتھ میں لینا ہوگا، اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود پیغمبر کا ارشاد ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور عزیزو، یہ وہ باعظمت کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کتاب کا وزن نہ اٹھا پاتے بلکہ شق ہو جاتے۔ بس عزیزو، کہنے دیجئے کہ جب صامت کے نازل ہونے سے، ایک خاموش کتاب کے نازل ہونے سے پہاڑ شق ہو سکتا ہے، تو اب اگر ناطق کے آنے سے دیوار کعبہ میں در بن جائے تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ یا علی، اگر ناطق کے آنے سے دیوار کعبہ میں در بن جائے تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اسی محتم بالشان کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں زمزم کے کنارے بیٹھا ہوا پیغمبر کی حدیثیں بیان کر رہا تھا اور لوگ مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ اسی درمیان ایک شخص آیا اور اسی مجمع میں بیٹھ گیا، اور جیسے ہی قال رسول اللہ کہہ کے میں ایک حدیث سناتا، یہ آنے والا قال رسول اللہ کہہ کے دوسری حدیث سنا دیتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر یہ کون ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید ہم ہی کو سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں یاد ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، کون ہو تم؟ ذرا اپنا تعارف تو کراؤ۔ بس ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ یہ کہہ کے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا سنو، میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں، میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے، اگر غلط کہتا ہوں بہرا ہو جاؤں، میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جھوٹ کہتا ہوں اندھا ہو جاؤں۔ پیغمبر نے فرمایا علی قائد البررا قاتل الکفرا منصور من نصرا مخذول من خذلا، علی نیک لوگوں کا امام ہے۔ یا علی نیک لوگوں کا امام ہے، منکروں کو قتل کرنے والا ہے۔ جس نے بھی علی کی نصرت کی اللہ نے اس کی مدد کی، اور جس نے بھی علی کی طرف سے منہ موڑا قدرت نے بھی اپنی طرف اس کی طرف سے اپنا رخ موڑا اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ سنو، میں اس موقع پر موجود تھا کہ جب حضور نماز ادا کر رہے تھے اور حضور کے ساتھ ساتھ اصحاب بھی تھے، نماز ہو رہی ہے اور عین نماز کے دوران ایک سائل دروازے مسجد پہ آ گیا اور مسجد کے دروازے پہ آنے کے بعد سوال کرنے لگا، مجھے کچھ دے دو میں سائل ہوں، مجھے کچھ دے دو میں سائل ہوں۔ کسی نے اس کے سوال کو پورا نہ کیا۔ جب سائل کا سوال پورا نہ ہوا تو واپس چلنے لگا۔ جب واپس چلنے لگا تو اس نے اللہ سے شکایت کی، معبود میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں۔ پس جیسے ہی اس نے قدرت سے شکایت کی کہ میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں، امیر المومنین نے اپنی انگشت مبارک کو اشارہ کیا، سائل آیا، انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا۔ عزیزان محترم، سائل بھی کتنا ہوشیار تھا، سائل بھی کتنا سمجھدار تھا۔ عزیزو، اگر نماز ہو رہی ہے، نماز کے دوران اگر نماز کے درمیان میں اگر کوئی سائل مسجد پہ آئے بھی، دروازے کے اوپر آ کے سوال کرے بھی، اور اگر اندر سے کوئی
اس نمازیوں میں سے کوئی اشارہ کرے بھی تو کیا معلوم سائل کو کہ یہ انگوٹھی اتارنے کا اشارہ کر رہا ہے، یہ انگوٹھی لینے کا اشارہ کر رہا ہے؟ اور سائل اتنا ہوشیار کہ وہ آیا بھی علی کے پاس، آنے کے بعد اس نے علی کی انگلی سے انگوٹھی اتار بھی لی اور انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ عزیزو، جناب ابوذر کہتے ہیں کہ پیغمبر کو حالت نماز ہی میں خبر ہو گئی کہ آج علی نے ایسے بھی زکوٰۃ دی ہے، آج علی نے ایسے بھی زکوٰۃ دی ہے۔ بس جیسے ہی نماز تمام ہوئی، بس ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ معبود، جب موسیٰ نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیری من اہلی ہارون اخی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری کمر کو مضبوط کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ معبود، تو نے ان کی تو دعا کو قبول کر لیا تھا اور ہارون کو تو ان کا وزیر بنا دیا تھا۔ انا نبیک و صفیک، اگر موسیٰ تیرا نبی تھا تو میں بھی تو تیرا خاص بندہ ہوں، میں بھی تو انا نبیک و صفیک، میں بھی تو تیرا نبی ہوں، تیرا خاص بندہ ہوں۔ فاشرح لی صدری، میرے بھی سینے کو کشادہ کر دے، میرے بھی امر کو آسان کر دے، میری بھی زبان کی گرہ کو کھول دے، میری بھی کمر کو مضبوط کر دے۔ واجعل لی وزیری من اہلی علی ابن ابی طالب، اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو میرا وزیر بنا دے، میرا جانشین بنا دے۔ ابوذر کہتے ہیں ابھی حضور کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ جبرائیل آئے، نازل ہوئے اور نازل ہو کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بعد تحفہ درود و سلام فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت ہی کو آیہ ولایت کیوں کہا گیا؟ اس آیت کو کہتے ہیں آیہ ولایت، لیکن اسی آیت کو آیہ ولایت کیوں کہا گیا؟ کیا بہتر ہوتا ایک آیت اعلان ولایت سے پہلے نازل ہوئی، ایک آیت اعلان ولایت کے بعد نازل ہوئی؟ جو آیت غدیر میں اعلان ولایت سے پہلے آئی اس آیت کو کہتے ہیں آیہ بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ایک آیت اعلان ولایت کے بعد آئی، جو آیت اعلان ولایت کے بعد آئی اس کو کہتے ہیں آیہ اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا بہتر ہوتا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک آیت کو آیہ ولایت کہا جاتا؟ کیا مناسب نہ ہوتا؟ بالکل مناسب تھا، اس لیے کہ اعلان ولایت کے موقع پہ نازل ہوئی۔ لیکن نہ تو آیہ بلغ کو آیہ ولایت کہا گیا، نہ آیہ اکمال کو آیہ ولایت کہا گیا، اس آیت کو کہا گیا آیہ ولایت۔ کیوں عزیزو؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اول تو اس میں ہے لفظ ولی، انما ولیکم اللہ، دیکھو اللہ تمہارا ولی اور رسول تمہارا ولی، اور وہ کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ عزیزان محترم، یہاں پر اس آیت کو آیہ ولایت قرار دینے کا مقصد شاید یہ رہا ہو کہ جو غدیر سے پہلے والی آیت ہے اور غدیر اعلان غدیر کے بعد والی آیت ہے، اس میں بہرحال کہیں نہ کہیں سے موڑنے کی گنجائش ہے، اور موڑنے والوں نے موڑا بھی۔ نہیں صاحب وہ یہاں پہ نہیں وہاں بیان ہوئی تھی، اس کے لیے نہیں اس کے لیے بیان ہوئی تھی، لیکن آیہ ولایت ایسی آیت ہے کہ جس کو کسی طرف موڑا ہی نہیں جا سکتا۔ میں اسی لیے اس مقام پر کہتا ہوں کہ حقیقت میں مسلمانوں کو آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بڑا آسان راستہ ہے، اللہ ولی سب مانتے ہیں، رسول ولی سب مانتے ہیں، سب قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ اور رسول کے بعد مسلمانوں کا ولی کون ہو؟
مسلمانوں کا حاکم کون ہو؟ ہم نے کہا بھائی قرآن اٹھا لو. کہا بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہا میں نے آ جائیے آیہ ولایت پڑھیے سورہ مائدہ کی یہ آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تو عزیزان محترم کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کو ولی سب نے مانا، رسول کو حاکم سب نے قبول کیا. اب اللہ اور رسول کے بعد حاکم کون ہو؟ اللہ نے بہت آسان سے بتا دیا، کوئی اختلاف کی بات نہیں. تفسیریں اٹھا لو، تاریخ دیکھ لو، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا کون نظر آ رہا ہے؟ اب جو ہستی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہوئی نظر آئے وہی ولی و حاکم ہے. اور پوری تاریخ اور ساری تفسیروں کا مطالعہ کر لیجئے، سوائے ایک شخصیت کے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے پیشوا زمانہ، فرزان یگانہ، مقتداء جہان عقل و معرفت، راہنمائے راہ حقیقت، مولائے متقیان، غالب کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب کی. علی مولا، علی مولا، سبا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمیں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، زمیں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، خیبر میں علم بولا، علی مولا، علی مولا، ایک نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، تو اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، یہی وہ نکتہ تھا کہ جس نکتے کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر کو غدیر میں روکا گیا تھا کہ آپ یہی سمجھا دیجئے اور یہی بتا دیجئے. اور پیغمبر نے 1,20,000 کے مجمع میں 1,20,000 کا مجمع، اور اس 1,20,000 کے مجمع کو روکا ہی اسی لیے ہے تاکہ یہ بتائیں کہ علی ولی ہیں. علی ولی ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت. دیکھیے عزیزو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، ابھی مغرب سے قبل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، جتنا مشکل وہ تحریک چلانا اور انقلاب لانا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اس تحریک کو آگے لے جانا اور انقلاب کو بچانا ہوتا ہے. غور فرمائیے گا، پیغمبر ختمی مرتبت نے تحریک چلائی، انقلاب برپا کر دیا. پیغمبر کی حیات میں اسلام عرب کی سرحدوں کو پار کر گیا. ہر تحریک چلانے والے اور ہر انقلاب لانے والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے تحریک چھیڑ تو دی ہے لیکن یہ تحریک آگے چلے گی کیسے. ہم انقلاب لے تو آئے ہیں لیکن یہ انقلاب بچے گا کیسے. تو اگر ہر انقلاب لانے والے کو یہ فکر ہوتی ہے تو کیا پیغمبر کو یہ فکر نہیں تھی؟ یہ تحریک ہم نے چھیڑ تو دی، تحریک چلا تو دی ہے اور یہ انقلاب برپا تو کر دیا ہے لیکن یہ انقلاب بچے گا کیسے، یہ تحریک آگے چلے گی کیسے. لہٰذا عزیزو، اسی تحریک کی حفاظت کے انتظام کے طور پر، اسی انقلاب کے حفاظت کے انتظام کے طور پر پروردگار عالم اپنے حبیب کو آواز دے رہا تھا اور بار بار متوجہ کر رہا تھا. خود آیت کا لہجہ ہی بتا رہا ہے، آیت کا انداز ہی بتا رہا ہے، اور روایتوں میں بھی ہے کہ غدیر سے پہلے پیغمبر کو حکم دیا جا چکا تھا، جیسا کہ خود اس میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچائیے کہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، جو آپ کو بتایا جا چکا ہے. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا، اور اللہ لوگوں کے شر سے
آپ کی حفاظت کرے گا. ذرا بھی پیچھے نہ ہٹنا, ذرا بھی مت گھبرانا, اور اس اعلان کو لوگوں کے سامنے آپ کر دیجئے اور لوگوں کو بتا دیجئے, لوگوں کو آگاہ کر دیجئے. جیسے ہی پیغمبر کو ضمانت ملی, اللہ کی طرف سے حکم آیا, پیغمبر ختمی مرتبت نے مجمع کو روک لیا. 1,20,000 کا مجمع. پیغمبر نے ممبر تعمیر کرایا, آگے آگے ممبر کے اوپر حضور, پیچھے پیچھے جانشین رسول. چنانچہ پیغمبر ممبر کے اوپر پہنچے, ایک شاندار خطبہ دیا, جس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ غدیر. پورا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا ہے, صرف اشارہ کر کے گزر جانا ہے. پیغمبر کی پوری حیات کا سب سے طولانی خطبہ, پیغمبر کی پوری حیات کا سب سے طولانی خطبہ, خطبہ غدیر. شروعات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو معصومین کا طریقہ رہا, اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور خود اپنی نبوت, اللہ کی عدالت, ائمہ کی امامت, قیامت, عقائد کی گفتگو کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد, ان تمام چیزوں کا بیان. اب اس کے بعد پھر اب یہ سب بیان ہو چکا, اب فضائل بیان ہونے شروع ہوئے. اور حقیقت میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد, عقائد اور احکام سمجھانے کے بعد, اب جو فضائل کا دریا بہایا ہے رسول نے, یقیناً آپ خود خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو الگ الگ امیر المومنین کی فضیلت میں اور ان کی شان میں جو آپ حدیثیں سنا کرتے ہیں, یہ حضور نے ایک ہی مقام پر, ایک ہی جگہ پر, ایک ہی مجمع کے سامنے غدیر میں بیان کر دی. جتنی مشہور حدیثیں ہم سنتے ہیں, یہ وہ ساری حدیثیں ہیں کہ جہاں کے اوپر غدیر کے میدان میں بیان کر دی. خطبہ ہو رہا ہے. اچھا, مجمع میں ایک تو وہ طبقہ تھا کہ جس کو علی کا عرفان تھا, جو علی کو امام مانتا تھا خود پیغمبر کی حیات میں, اور یہ بھی جانتا تھا کہ پیغمبر کی حیات کے بعد بھی علی ہی امام ہے. ایک تو وہ طبقہ تھا جو خود امیر المومنین کی قربانیوں کا اعتراف کرتا تھا. ایک طبقہ وہ تھا کہ جس سے پیغمبر کو خطرہ تھا, جس کے لیے قدرت نے خود اعلان کیا تھا کہ آپ ڈریے گا نہیں, گھبرائیے گا نہیں, اللہ آپ کو ان کے شر سے بچائے گا. نہ ان کو عرفان رسالت تھا, نہ ان کو عرفان امامت تھا, نہ ان کو عرفان دین تھا, نہ ان کا عرفان شریعت تھا. لہٰذا ان کا عالم یہ تھا کہ چہرے کے اوپر ایک رنگ آ رہا تھا, ایک رنگ جا رہا تھا, اور ادھر رسول اللہ فضائل پہ فضائل, فضائل پہ فضائل, فضائل پہ فضائل, حدیثوں پہ حدیثیں سناتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سوچ رہے ہیں آخر آج ہونے والا کیا ہے, آج پیغمبر کرنے والے کیا ہیں. عزیزو, عام طور سے ہم کیا سنتے ہیں کہ خطبہ پورا ہوا اور حضور نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر دیا. آپ خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, خطبہ مکمل نہیں ہوا, ابھی 2 حصے خطبے کے مکمل ہوئے, ابھی ایک حصہ باقی ہے. 2 حصے پورے ہوئے, حضور نے روک دیا وہیں پہ خطبے کو وہیں پہ روک دیا. مجمع کی طرف مخاطب ہوئے, اور مجمع کو مخاطب ہونے کے بعد اب یہاں سے اقرار لیا, الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. سارے مجمع نے ایک ساتھ آواز دی, بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. پس جیسے ہی اقرار لے لیا, امیر المومنین علی کھڑے ہو جاؤ. امیر المومنین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, مجمع کو دکھایا, اور مجمع کو دکھا کے پھر بتایا, اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولاه فهذا علی مولا. دیکھو اللہ میرا مولا ہے, میں مومنین کا مولا ہوں, اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب وہ طبقہ کہ جو اب تک ابتر کے تانے دے رہا تھا, فتح مکہ کے موقع کے اوپر اس نے اسلام کی نقاب چہرے پہ لگا لی تھی. دیکھیں, دشمن 2 طریقے کا ہوتا ہے, بہت توجہ.
دشمن جب تک اپنے کو پاور میں پاتا ہے، طاقت میں محسوس کرتا ہے، اس وقت تک سامنے سے اٹیک کرتا ہے، دبانے کی کوشش کرتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب دشمن دیکھتا ہے کہ سامنے والا طاقتور اور وہ خود کمزور، جب دشمن اپنے کو کمزور پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب دشمن اپنے کو کمزور پاتا ہے تو پھر دوست والا یعنی سامنے والا لباس پہن لیتا ہے، اپنے چہرے کے اوپر اسی کی نقاب لگا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے سے حملہ کر کے اب وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جب سامنے آیا تب مارا گیا، جب سامنے آیا تب مارا گیا، جب سامنے آیا تب شکست ہوئی، جب سامنے آیا تب ہار ہوئی۔ کیا کیا جائے؟ اب اگر ان کو ہرانا ہے، ان کو شکست دینا ہے تو انہی کے بن جاؤ، انہی کے ہو جاؤ۔ بہت توجہ عزیزو، انہی کے ہو جاؤ۔ آج پورے عالم اسلام میں اور پوری شیعت میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ سب اسی وجہ سے ہیں۔ ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے چہروں کے اوپر نقاب لگائے ہوئے ہیں، ولایت کی نقاب، عزاداری کی نقاب، امامت کی نقاب، اسلام کی نقاب، ایمان کی نقاب، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب تک دشمن کمزور ہوتا ہے، سامنے سے اٹیک کرتا ہے، جب تک دشمن طاقتور ہوتا ہے، سامنے سے اٹیک کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، دوست کا لباس پہن لیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ان کے مقابلے میں ہم تو بڑے کمزور، یہ تو بڑے لشکر کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مکے میں آئے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے اسلام کا لباس پہن لیا اور اس فکر میں رہے کہ حضور کی زندگی ہے کتنے دن کی ہے، یہ ہے کتنے دن کے ہیں، یہ تو دنیا سے جائیں گے، ان کی تحریک ختم، ان کا انقلاب تمام۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر ختمی مرتبت نے ایک ایسے کو اپنا جانشین بنا دیا ہے جس کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا ہے جو رسول کے سینے میں، اہل بیت کا تمام دشمنوں پر جو دل رسول کے سینے میں، بس وہیں سے ان کے چہرے اترے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی پلاننگ اور تیز ہو گئی۔ بس عزیزوں میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں، بہت زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ ان کی پلاننگ اور اضافہ ہو گیا۔ یہ جو کچھ غدیر کے بعد یا جو کچھ پیغمبر کے انتقال کے بعد ہوا، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، یہ کوئی اچانک نہیں تھا کہ ہاں بس کیا کرتے، وہ حالاتی ایسے ہو گئے تھے لہذا مجبوراً ایسے کرنا پڑا۔ جو کچھ بھی پیغمبر کے انتقال کے بعد ہوا یہ سب پری پلان تھا۔ پیغمبر جو نقشہ، جو روڈ میپ غدیر کے اعلان کے بعد تیار کیا گیا تھا، پیغمبر کے انتقال کے بعد خالی اس روڈ میپ کے اوپر عمل ہوا ہے، اس نقشے کے اوپر عمل ہوا ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا تھا، یہ حادثاتی نہیں تھا، ایکسیڈنٹلی نہیں تھا۔ اب جب مسلمان منحرف ہوا اور اس نے ایک ایسے در کو چھوڑ دیا، ایک ایسے در سے ہٹ گیا کہ جس کے اسلام کے اوپر اتنے احسانات تھے اور سب جانتے تھے کہ علی کا کسی بھی لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، سب کو معلوم، سب نے اعتراف کیا، تاریخ میں سب کے جملے موجود ہیں، سب نے اعتراف کیا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے علی کا کوئی ثانی نہیں، علی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے باوجود مولا کے مقابلے میں ایک دوسرا راستہ اختیار کیا گیا اور مسلمان منحرف ہو گیا۔ اب یہ جو مسلمان منحرف ہوا، کتنا منحرف ہوا، کتنا گمراہ ہوا، کتنا بھٹکا، اتنا منحرف ہوا، اتنا منحرف ہوا، اتنا منحرف ہوا کہ یزید جیسے کو خلیفہ رسول کے طور پہ قبول کر لیا۔ یہ انحراف کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ یہ رسول کے انتقال کے بعد پیدا ہوا تھا۔
اگر رسول کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے الگ اپنا نیا راستہ نہ چنا ہوتا تو یزید تخت حکومت پہ نہ آتا، یزید تخت خلافت تک نہ پہنچتا۔ یہ پہنچا کیسے؟ کیونکہ مسلمانوں نے وہ راستہ کہ جو حضور نے غدیر میں بتایا تھا وہ چھوڑ دیا، اور اس راستے کے چھوڑنے کے نتیجے میں اپنا الگ راستہ تیار کر لیا۔ جب الگ راستہ تیار کیا تو کہاں پہنچا؟ یزید تک۔ اور پھر اس وقت سے لے کے اور آج تک کی 1400 سال کی پوری تاریخ ہے۔ یہ جتنے بھی مسلمانوں پہ الزامات ہیں یا کچھ حقیقتیں ہیں یا جو بھی مسلمانوں میں فتنے اور فساد اور اختلافات ہیں، یہ جو بے راہ رویاں ہیں، یہ جتنی بھی بے راہ روی ہے، یہ سب حضور کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے کی بنیاد پہ ہے۔ اگر یہ حضور کے راستے کو چھوڑا نہ ہوتا، حضور کے راستے سے ہٹا نہ ہوتا، تو آج یہ بے راہ روی نہ ہوتی، آج در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہوتا، آج ادھر ادھر بھیک نہ مانگ رہا ہوتا، آج ادھر ادھر منہ نہ مار رہا ہوتا۔ یہ جو آج ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، آج ادھر ادھر ہاتھ پھیلا رہا ہے اور کوئی سننے والا نہیں، کوئی فریاد کرنے والا نہیں۔ آپ پورے عالم اسلام کے اوپر نظر کر لیجئے، پورے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے، پورا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی فریاد کرنے پہنچنے والا نہیں، کوئی آواز کے اوپر لبیک کہنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑا کہ جو حضور نے بتایا تھا، اور اس راستے کو چھوڑ کے اس راستے کو اختیار کر لیا کہ جس راستے میں یزید جیسے ہیں، یزید جیسے۔ پس جس وقت یزید تخت حکومت پر آیا، اس نے مطالبہ بیعت کر دیا کس سے؟ امام حسین سے۔ بس وہیں اس کی شامت آ گئی۔ جیسے ہی امام سے مطالبہ بیعت کیا، امام نے پہلے ہی مرحلے میں اس پورے باب کو بند کر دیا، اس چیپٹر کو کلوز ہی کر دیا، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ امام نے رہتی دنیا تک یہ میسج دے دیا، پیغام دے دیا۔ اب سمجھنے والے سمجھیں۔ چنانچہ کیا امام کو پتہ نہیں تھا کہ اس انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا معلوم نہیں تھا امام کو کہ اس انکار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عزیزان محترم، امام کو معلوم تھا کہ اس انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ امام جانتے تھے کہ وطن چھوڑنا پڑے گا، بھوکے رہنا پڑے گا، پیاسے رہنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، اصحاب اور انصار کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے، عزیزوں اور گود کے پالوں کے لاشوں کے اوپر جانا پڑے گا، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لا کے گنج شہیدہ میں رکھنا پڑے گا، خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، اپنے اہل حرم کو بے مکن اور چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام در بدر جانا ہوگا اور ان کو پھرایا جائے گا۔ امام ان تمام حالات سے واقف تھے، آگاہ تھے، باخبر تھے، اور امام ہی نہیں، جتنے بھی افراد امام کے ساتھ کربلا گئے ہیں، جتنے بھی افراد مدینے سے نکلے ہیں، جتنے بھی افراد مکے سے ساتھ ہوئے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ امام نے ہم کو اندھیرے میں رکھا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ سب ہوگا تو ہم آتے ہی نہ۔ امام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے، مکے سے چلنے سے پہلے تمام حالات اور واقعات بتا دیے۔ دیکھو آ تو رہے ہو ہمارے ساتھ، لیکن تیار رہنا، یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس راستے میں بھوکے رہنا ہوگا، پیاسے رہنا ہوگا، تیر کھانے ہوں گے، تیر لگانے ہوں گے، زخم کھانے ہوں گے، زخم لگانے ہوں گے۔ اگر واقعاً تمہیں قبول ہے، منظور ہے، بسم اللہ۔ امام مدینے سے نکل کے مکے آئے، مکے سے آپ نے کوفے کی راہ لی، راستے میں حر کا رسالہ ملا، امام کربلا کے میدان میں تشریف لائے۔ 2 محرم کو امام وارد کربلا ہوئے، تاریخیں گزری، پانی بند ہو گیا، خیام حسینی سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔
خیام حسینی سے العطش کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عزادارو، تاریخیں گزری، عاشور کی شب آ گئی، قربانی آل محمد کی شب۔ عزادارو، اس شب میں عالم یہ تھا کہ امام نے اصحاب کو جمع کیا۔ دیکھو، یہ سب صرف ہمارا سر چاہتے ہیں، ہمارا خون بہانا چاہتے ہیں۔ ابھی سویرا ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، ابھی چلے جاؤ، ان کو تمہاری جانوں سے کچھ لینا دینا نہیں، ابھی راستے کھلے ہوئے، چلے جاؤ۔ میں سردار جوانان جنت ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی امام نے تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن کیا ہے، انہی اصحاب امام میں سے ایک صحابی اٹھ کے آواز دے رہا تھا، فرزند رسول، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک تلوار نے ساتھ دیا تلوار سے لڑوں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی، تلوار ٹوٹ جائے گی، پتھروں سے دشمن کے اوپر حملہ کروں گا، لیکن آپ کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور واقعاً جو کچھ رات کو کہا تھا وہ دن میں کر کے دکھایا ہے، دن میں کر کے دکھایا ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، امام نے لشکر کو ترتیب دیا، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر۔ میمنے کے اوپر حبیب ابن مظاہر، میسرے کے اوپر زہیر ابن قین، قلب لشکر باب الحوائج حضرت عباس۔ جنگ شروع ہوئی، ابھی پہلا حملہ ہوا تھا کہ اسی پہلے ہی حملے میں روایتوں کے جملے ہیں کہ جیسے لشکر حسینی پہ تیروں کی بارش ہو گئی، اور اسی پہلے حملے میں امام کے 50 ساتھی کام آ گئے۔ اب جب 50 ساتھی شہید ہو گئے تو امام نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اب تک کیا تھا؟ لشکر کے مقابلے پہ لشکر، اب لشکر کے مقابلے پہ لشکر نہیں ہے، ادھر پورا لشکر، ادھر تنہا حبیب، ادھر پورا لشکر، ادھر تنہا زہیر، ادھر پورا لشکر، ادھر تنہا سعید، ادھر پورا لشکر، ادھر تنہا مسلم ابن اوسجا، یہاں ادھر پورا لشکر، ادھر تنہا اون محمد، ادھر پورا لشکر، ادھر تنہا قاسم، ادھر پورا لشکر، ادھر تنہا علی اکبر۔ جنگ ہوتے ہوتے وہ موقع بھی آیا کہ جب سب شہید ہو گئے اور میدان میں کوئی نہ تھا، حسین میدان میں کھڑے ہوئے آواز بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ امام کی آواز استغاثہ خیمے تک پہنچی، ایک بچہ تڑپ گیا، بابا کوئی نہیں تو میں حاضر ہوں۔ امام اس آخری جو تتمہ کربلا ہے، جو مہر کربلا ہے، اسے لے کے امام کربلا کے میدان میں آ گئے۔ لیجئے وہ موقع بھی آیا کہ جب ہرملہ کا تیر چلا اور امام کے 6 مہینے کے بچے نے امام کے ہاتھوں کے اوپر دم توڑ دیا۔ اب کوئی نہ تھا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ حسین تھے اور تنہائی تھی، حسین تھے اور بے کسی تھی، حسین تھے اور مظلومی تھی۔ حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے جب سوار ہونے لگتے تھے، کبھی عباس آگے بڑھ جاتے تھے، کبھی علی اکبر آ جاتے تھے۔ اے میرے دلیروں کہاں چلے گئے؟ اے میرے شیروں کہاں گئے؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ، اے میرے بیشے شجاعت کے شیروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں پکار رہا ہے۔ تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ شہداء کے لاشیں تڑپ اٹھے، آواز آئی آقا، موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ آپ کی آواز کے اوپر ہم لبیک کہنے والے کیسے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیجئے امام میدان میں آئے، کبھی میمنے کو میسرے پہ الٹا، کبھی میسرے کو میمنے پہ الٹا۔ وہ موقع بھی آیا کہ جب آواز آئے حسین بس شجاعت کے جوہر دکھا چکے، ذرا صبر کا مظاہرہ کرو۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں سمٹی، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا۔ جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھے جو امام کی طرف پھینک رہے تھے۔ راکب دوش رسول زین فرس پر ڈگمگا رہا تھا، گھوڑے کی بلندی سے زمین
کربلا پہ آئے، وقت کے امام نے آواز دی سلام اس پر کہ جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر، بلکہ گھوڑے بلکہ تیروں کے اوپر معلق تھا۔ شمر ملعون آگے بڑھا، اب جو گستاخی کی، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، خنجر چلا، زمین کانپ گئی، آسمان ہل گیا، فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو، کیا کربلا یہیں پہ ختم ہو گئی؟ کربلا یہیں پہ تمام ہو گئی؟ نہیں نہیں، یہ تو ایک مرحلہ تھا۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ کربلا کا سن لیجئے۔ جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی، ان ملعونوں نے امام کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا، خیموں کو جلا دیا، مال و اسباب لوٹ لیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتار لی۔ 11ویں محرم کی صبح آئی، قافلے کو اسیر کیا گیا، عزاداروں اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، شام میں ایک ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس، جب شام ہوتی تھی سکینہ در زندان پہ آ جاتی تھی، اور جب پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب جناب زینب فرماتی بیٹی شام ہو گئی ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو تڑپ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں ان طائروں کو اپنا گھر نصیب، ہمیں اپنا وطن کب ملے گا؟ اللہ اکبر، سکینہ کی یہ حسرت دل ہی دل میں رہ گئی۔ سکینہ مدینے نہ جا سکی، سکینہ کربلا اپنے قافلے کے ساتھ کربلا نہ آ سکی۔ جس وقت یہ قافلہ شام سے چلنے لگا ہے، ساری بیویاں سوار ہو گئی۔ زینب شام کے قید خانے میں آ کے اپنے کو ایک ننھی سی قبر پہ گراتی ہے، بیٹی سکینہ اٹھو، دیکھو قافلہ جا رہا ہے، تم کو بڑی تمنا تھی، کیا مدینے نہ چلو گی؟ کیا کربلا نہ جاؤ گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، پھوپھی اماں ارے مدینے جانا مبارک، جب کربلا پہنچیے گا میرے بابا کو میرا سلام کہیے گا، کہیے گا بابا وہ جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے، وہ جو مکنا اپنے سر پہ ڈالا تھا وہ اتار لیا گیا، بابا آپ کے بعد رخساروں پر تماچے لگائے گئے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام در بدر پھرایا گیا۔ لیجیے عزادارو قافلہ چلا، عین 40 کے دن قافلہ کربلا پہنچا۔ 3 دن تک واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ کی صدائیں بلند ہو رہی۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ اب جا رہا ہے مدینے کی طرف۔ جب ساری بیبیاں سوار ہو گئی، زینب نے دیکھا کہ ایک بی بی قبر حسین سے لپٹی ہوئی ایسے گریہ کر رہی ہے، ایسے تڑپ رہی ہے، ایسے بے قرار ہو رہی ہے۔ قریب آئیں، دیکھا کوئی اور نہیں، ارے یہ تو رباب ہے، شانہ ہلایا رباب، ارے سب سوار ہو گئے ہیں، کیا تم سوار نہ ہوگی؟ بس ایک مرتبہ رباب نے آواز دی زینب ارے جو بھی مدینے جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو سلامت ہے، لیکن میرا تو کوئی بھی نہیں، رباب کس کے سہارے جائے؟ ارے میرا وارث کربلا میں، میرا بچہ اس کے سینے کے اوپر، میری بیٹی زندان شام میں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو، پرسہ دے لو امام زمانہ کو ان کے جد مظلوم کا۔ بس یہ 4-5 دن عزائے حسینی کے اور ہیں، اس کے بعد تو بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے مولا امام زمانہ، آئیے ان عزاداروں کا پرسہ قبول کر لیجئے۔ حق عزا ادا نہ ہو سکا، حق مجلس ادا نہ ہو سکی، حق ماتم ادا نہ ہو سکا، عزاداروں پرسہ دے لو، رو لو۔ عزاداروں قافلہ جس وقت کربلا سے مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے، مدینے کے در و دیوار دکھے، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھ دیا، اے میرے نانا کے مدینے، میرے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، ہمارے سروں کے اوپر وارثوں کا سایہ تھا، لیکن اب جب ہم واپس آ رہے ہیں ہماری گودیاں اجڑ چکی، ہمارے وارثوں کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ امام نے بشیر کو بلایا، بشیر تیرا باپ شاعر تھا، یقیناً تو بھی شاعر ہوگا، جا کے مدینے میں میرے آنے کی خبر کر دے۔ لیجئے بشیر نے علم لیا، علم لے کر مدینے کی طرف چلا۔
اے اہل مدینہ کیا گھروں میں بیٹھے ہو؟ اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو ایک مرتبہ دروازے کھلنے لگے، بشیر سے لوگ بتاتے تھے، پوچھتے تھے بشیر کیا وہ قافلہ آ گئے ہو؟ کہاں وہ قافلہ آ گیا۔ جوان آگے بڑھتے تھے، بشیر کیا اکبر آ گئے کیا؟ کہاں؟ عزادارو کیا جواب تھے بشیر؟ نوجوان ملتے تھے، بشیر کیا قاسم آ گئے؟ کیا انہیں محمد آ گئے؟ عزادارو بشیر صدا بلند کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیزو ایک بات اور یاد رکھیے کہ امام کی شہادت کے بعد جو حالات مرتب ہوئے تھے، مدینے والوں کو کہیں نہ کہیں سے امام کی شہادت کو خبر تو تھی کہ امام شہید ہو گئے، حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے، لیکن مدینے والوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ عباس کے شان قلم ہو گئے۔ مدینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اکبر کے سینے پہ پرچی کا پھل لگ گیا۔ مدینے والوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ مدینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا۔ عزادارو یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے بشیر بڑھتا جاتا تھا لوگ سوال کرتے جاتے تھے۔ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، ایک دروازہ کھلا، ایک دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لیے ہوئے نکلی۔ بشیر کس کی سنانی لایا ہے؟ زہرا کا لال حسین۔ کہاں زہرا کا لال حسین؟ بس ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، عباس تم زندہ رہے، زہرا کا لال مار ڈالا گیا۔ بس ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ بشیر کہتا بی بی ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ جب تک عباس کے شان سلامت تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو حسین کی طرف آنکھ اٹھاتا۔ عزادارو اس کے بعد ام البنین کیا کرتی تھی؟ بقی میں آتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، ایک ایک بیٹے کو یاد کرتی تھی، ایک ایک بیٹے کو یاد کرتی تھی۔ اور تم کو روؤں؟ نہیں تم کو نہیں روؤں گی، تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے۔ جعفر تم کو روؤں؟ نہیں تم کو بھی نہیں روؤں گی، تمہاری ماں زندہ ہے۔ عثمان تم کو روؤں؟ نہیں تم کو بھی نہیں روؤں گی، تمہاری ماں زندہ ہے۔ عباس تم کو روؤں؟ نہیں تم کو بھی نہیں روؤں گی، تمہاری ماں زندہ ہے۔ یہ کہہ کے نعرہ مارتی تھی، ارے میں اس کو روؤں گی جس کی ماں زندہ نہیں۔ یہ کہہ کے نعرہ مارتی تھی، واہ حسین۔ میرا دل کہتا ہے کہ بقی کے گوشے سے ایک قبر سے آواز آتی ہوگی کہ جب ام البنین واہ حسینہ کہتی ہوگی تو قبر زہرا لرز جاتی ہوگی، اور قبر زہرا سے آواز آتی ہوگی، واہ عباسا، واہ مظلومہ، واہ غربتا، واہ حسین۔